بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ کسی شخص نے یہ کہا کہ معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانا گانے کی آواز جو تھی وہ سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ سرکار وہاں پر ٹھہرے، اور جو عورت گانا گا رہی تھی آپ نے اسے گانا گاتے ہوئے سنا، اور پھر آپ رات کو جب سوتے ہیں تو رات کو خواب کے اندر پھر وہی عورت جو ہے وہ گانا گاتے ہوئے سرکار کو اسی طرح سنائی دیتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ معاذ اللہ کرتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی جگہ کھڑے ہو کر گانا سنا، یا معاذ اللہ پھر رات کو خواب میں کوئی گانا گانے والی عورت معاذ اللہ اس طرح آئی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا شخص نہایت ہی جھوٹا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان لگانے والا شخص ہے۔ اس لیے کہ احادیث اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر تو یہ موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گانے کی آواز سے اتنی نفرت کیا کرتے تھے کہ معاذ اللہ اگر آپ کو کہیں سے آواز تھوڑی بہت گانے کی نہیں بلکہ کسی ساز والی چیز کی، گانے بجانے والی کسی چیز کی آواز سنائی بھی تھوڑی بہت اگر دے دیتی تو سرکار تو اپنی انگشت مبارک جو تھی وہ کانوں میں ڈال لیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، 4924 نمبر۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک راستے پر ہم سرکار کے ساتھ تھے تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یا نافع هل تسمع شیئا، اے نافع کیا تم نے کسی چیز کی آواز سنی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا لا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے تو کسی چیز کی آواز نہیں سنی۔ تو سرکار نے اس وقت کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں فوضع اصبعیہ علی اذنی، کہ سرکار نے اپنی دونوں انگلیاں جو تھیں وہ اپنے کانوں میں داخل فرما لیں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ سرکار نے اپنے کانوں میں دونوں انگلیاں کیوں داخل فرمائی ہیں، کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلا تو وہی آواز میں نے بھی سنی، تو کہتے ہیں فرفع اصبعیہ من اذنی، تو میں نے بھی پھر اپنی انگلیاں جو تھیں وہ اپنے کانوں میں داخل فرما لیں۔ تو کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، کہتے ہیں میں نے بھی جب اپنی کانوں میں انگلیاں داخل کی تو اس لیے کی تھی کہ میں نے بھی وہی آواز سنی جو سرکار نے سنی تھی۔ تو اس حدیث میں دیکھیے بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے صرف ایک باجے کی آواز سنی تھی، تو وہ باجے کی آواز سن کر سرکار نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں۔ اس حدیث کے پوری ایک تفصیلی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سمع ابن عمر مزمارا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مزمار کی آواز سنی، یعنی ایک بجانے والا، ایک موسیقی جس کو بولتے ہیں موسیقی کی آواز سنی، تو فوضع اصبعیہ علی اذنی، تو سرکار نے اس موقع پر بھی اپنی جو انگلیاں تھیں وہ دونوں کانوں میں داخل فرما لی۔ یعنی احادیث میں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اگر دور سے بھی کسی موسیقی کی آواز سنتے تو سرکار تو اسی وقت اپنے کانوں میں انگلیاں داخل فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس شخص کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ آپ نے گانا سنا، تو یہ صریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور بہتان ہے۔ اور اسی طرح ہمارے فقہا نے جو اس معاملے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ اس طرح کا جھوٹ جو ہے وہ آپ کی طرف منسوب کرتا ہے، تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص سخت گناہ گار اور گمراہ ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک موجود ہے صحیح بخاری شریف کے اندر، حدیث نمبر 110 بھی موجود ہے، اسی طرح 6197 نمبر پر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سرکار کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرتا ہے کہ جو بالکل جھوٹ ہے، بالکل ثابت نہیں ہے، تو اس بندے کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اپنے ایمان کی اس بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میرا ایمان بھی کہیں رہا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے سرکار کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ جو ہیں، وہ اہل سنت و جماعت کا اس حوالے سے موقف بیان کرتے ہوئے بڑا تفصیلی آپ فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 159 پر یہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کسی کبیرہ کے ارتکاب کو کفر نہیں کہتے جب تک استحلال وغیرہ مکفرات کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کسی کبیرہ گناہ کرنے والے کو فی الفور جو ہیں وہ کافر نہیں کہتے، لیکن ہاں اگر کوئی شخص کسی گناہ کبیرہ کو معاذ اللہ حلال جان کر کرے، یعنی کوئی بندہ نماز چھوڑے تو یہ گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے محض وہ گناہ کبیرہ کا تو مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز چھوڑنا حلال ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے معاذ اللہ، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص نماز کو حلال جان کر چھوڑتا ہے تو پھر وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی طرح سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مگر رسول اللہ علیہ السلام پر افطراء کو امام ابو محمد جوینی والد امام الحرمین نے کفر بتایا ہے۔ یعنی کہتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایسا شخص جو ہے وہ سخت گناہ گار اور گمراہ ہے، لیکن فقہاء کو اگر ہم دیکھیں بالخصوص حضرت امام جوینی کو، وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے اس طرح سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا تو وہ بندہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی وہ تو کافر کہلائے گا۔ آگے آپ نے ایک روایت ذکر کی ہے، فرماتے ہیں قال النووی وغیرہ الکذب علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الکبائر ولا يكفر فاعله على الصحیح وقول الجمہور وقال الجوینی هو کفر۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ امام نووی اور دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تاہم صحیح قول اور جمہور فقہاء کرام کے مطابق اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، لا یکفر فاعلہ علی الصحیح۔ لیکن فرماتے ہیں کہ وقال الجوینی هو کفر، امام جوینی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ دار اسلام سے خارج ہیں، اس کا یہ جھوٹ منسوب کرنا ہی کفر ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی حدیث پاک جو حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی ثابت نہیں ہے تو اس کو سرکار کی حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، سرکار کی طرف اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ گانا سننے کی نسبت کرنا یا معاذ اللہ ناچ وغیرہ دیکھنے کی نسبت کرنا یہ صریح جھوٹ اور بہتان ہے، اور ایسا بندہ اہل سنت کے نزدیک سخت گناہ گار اور گمراہ ہے۔ لہٰذا اس بندے کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔